سے بڑا لیڈر پاکستان میں اس وقت نہیں ہے. کیوں؟ وہ ایگزائل میں ہے اور وہ ملک میں واپس نہیں آنا چاہ رہے. اب مجھ سے پلیز پوچھیں تو میں آپ کو جواب دوں. یہ سارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان واپس کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ نہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا نہیں جیل پہلے جانے تو سے میں ڈرتے ہیں؟ مریم بی بی کو پہلے میرے مریم بی بی اس وقت بیمار ہیں. میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. مریم بی بی مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہنا چاہتی کہ وہ سیاست میں نہیں ہے. ان کا ایک طویل خاندان کی ضرور ایک طویل ایک ہسٹری ہے، لیکن ایسی باتیں وہ کہہ گئی ہیں آئی ایم شور کہ ان کے اپنے کولیگز پارٹی کے اور وہ خود بھی ان کو ریگریٹ کریں گی. اتنی ایکسٹریم پوزیشن پر جو اصولوں کی بات کر رہی ہیں کہ ہم جی اصولوں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. وہ اصول کون سے ہیں؟ جن اصولوں پر آپ نے ایکسٹینشن دیے، جن اصولوں پہ آپ نے میاں صاحب کو باہر بھیجا، جن اصولوں پر آپ نے سینٹ کا الیکشن پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر لڑا، جن اصولوں پر آپ خیبر پختونخوا میں آپ نے الیکشن لڑا. اور آف کورس اگر میں ماضی میں چلی جاؤں 90 کی دہائی میں تو آئی جی آئی والے اصول، نہیں وہ چلے ماضی کو چھوڑ دیں. چھانگا مانگا والے اصول. شکیل میمن صاحب نے کہا کہ باپ کی مرضی سے ہی میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، یعنی وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے ہیں، یہ کہنے کا مطلب بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ جب ہم ایک تسلسل سے پارلیمان میں لڑائی کر رہے تھے، پی ٹی آئی سے ایشوز پر اوپر اپوزیشن کر رہے تھے، تو نون بالکل ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی لینڈسکیپ پر. وہ کون سے اصول تھے؟ وہ کون سے اسباب تھے یا باپ تھے؟ یہ ساری چیزیں بھی پھر کھل کے وہ بھی باپ تھے جی، ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. وہ بھی نفیسہ شاہ صاحبہ باپ تھے. اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو بہت چھوٹا تھا تو میاں صاحب کو خود کو فون کر کے کہنا تھا کہ بہت چھوٹا ایشو ہے، گیلانی صاحب آپ لے لیں، آپ کی بڑی سٹرگل ہے. تارڑ صاحب کچھ نئے ہیں، وہ آپ سے سیکھ لیں گے، یہ آپ عہدہ لے لیں. ان اینی کیس آپ کے نمبر زیادہ ہیں. اگر یہ بہت بڑے سیاستدان ہیں اور اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو پھر ہماری میجورٹی ریکگنائز کرنی تھی. ان اینی کیس چلیں اگر کچھ نفیسہ شاہ صاحبہ اگر اجازت ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کا خیال ہے آپ جواب نہیں دیتے. میڈم میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کاشف ایک اور بات دیکھیں، بہت جیسے میں نے کہا وہ اتنی ساری چیزیں کہہ گئی کہ وہ ریگریٹ کریں گی. آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے ایٹریبیوٹ کی ہیں باتیں زرداری صاحب کے حوالے سے، جو صحیح ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، میں اس لیے نہیں بتا سکتی کہ کیونکہ وہ انٹرنل باتیں تھیں. کیا یہ ان کے سٹیچر کے لیڈر کو سچتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی انٹرنل؟ چلے میں مجھے ایک بات کا سوال کا جواب دے دیں میڈم. دیکھیں اس ٹائم تلخی تو ہے دونوں جماعتوں میں، لیکن آپ اب باہر نکل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ خاموش تھی وہ بھی ڈیل تھی، میاں صاحب کا جانا بھی ڈیل تھا، ایکسٹینشن بھی ڈیل تھی، باقی قانون سازیاں بھی ڈیل تھیں، پنجاب میں جو سینٹ کا الیکشن ان اپوزڈ گیا ہے وہ بھی ایک ڈیل تھی، خیبر پختونخوا میں فرد اللہ بابر کا ہارنا بھی ڈیل. آج آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ساری ڈیلیں مسلم لیگ نون نے کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کوئی نہیں الزام لگا رہے، میں سوالات پوچھ رہی ہوں. اور آپ کے خیال میں یہ سوال جائز ہے؟ سوالات پوچھ رہی ہوں. آپ کے خیال میں یہ سوال جائز ہے؟ مریم بی بی گئی ہیں، وہ ان کی اتنی طویل سیاست ہے اس خاندان کی، ان پر یہ سچتی نہیں ہے کہ اگر اتنا چھوٹا عہدہ تھا، اتنا چھوٹا کہ میاں صاحب آپ کو ایک فون کال پر وہ دیتے تھے، تو آپ نے کیوں جب آپ what I know is کہ پیپلز پارٹی سے وہاں کال گئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ میڈم مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یا تو حکومت بنانا چاہتے ہیں یا فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 3 سال میں میاں صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے، آپ نے فلانا فائدہ اٹھایا، آپ خاموش ہو گئے، آپ پاکستان سے باہر چلے گئے، آپ نے قانون سازی کی، آپ نے سینیٹر الیکٹ کرا. یعنی دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دونوں جماعتوں نے، دوسری جماعت نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے سارا کچھ کیا. اگر آپ الزام لگائیں گے every action then will merit a reaction. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ الزام لگا رہے ہیں لیکن یہ سچے نہیں ہیں. تلخ گفتگو کریں گے تو جو سوالات عوام کے ذہن میں ہیں، میرے حلقے کے لوگوں کے ذہن میں ہیں، میں وہ سوالات کر رہی ہوں.
تو مفتاح صاحب 30 سیکنڈ میں جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو پھر پچھلے 3 سال میں تلخ پوزیشن ایک لیڈر کبھی تلخ پوزیشنز نہیں لے رہا, اپنا راستہ ایک ونڈو. میڈم ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پرائم منسٹر آپ کی نیگوسیشنز ہو, بات چیت ہو. جی رانا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت ملک میں چیئرمین سینٹ اور لیڈر دی اپوزیشن ان سینٹ دونوں سلیکٹڈ ہیں. آپ اگری کرتی ہیں ان سے؟ دیکھیں, اب رانا صاحب کی اپنی جو ان کی تعریف ہے, ان کی جماعت کی تعریف ہے, اس کے تو میں نے آپ کے پاس پوری میں نے داستان گوئی کر دی. تو مجھے نہیں پتا کہ کس اینگل سے, جب اب میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشنز لڑیں پنجاب میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر آپ بھی سلیکٹڈ ہیں, وہ بھی سلیکٹڈ ہے, وہ بھی سلیکٹڈ ہے. کہ آپ ایکسٹینشن کے بارے میں آپ سے بحث کرنے, آپ سے بات کرنے آئے تھے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایکسٹینشن پر کوئی بحث, کوئی امینڈمنٹس نہیں لے کے آئیں گے. یہ کیا وجوہات تھی؟ یہ کیا وجوہات تھی کہ میاں صاحب زرداری صاحب جیل میں پڑے ہوئے تھے, ادی فریال ٹالپور صاحبہ جیل میں پڑی ہوئی تھی, زرداری صاحب خود شیخ رشید کہتے زیادہ بیمار تھے, لیکن آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے, باہر چلے جاتے ہیں. یہ میرے سوالات ہیں. جب وہ بات کریں گے تو کوئی پھر جواب نہیں آئے گا, ادھر سمم بکمم ہے. اچھا میں اور بات کرتا ہوں. بات یہ ہے جو بندہ سیاست میں اپنے روحانی باپ کی وجہ سے آیا ہو, کبھی روحانی باپ سے باہر ہو سکتا ہے؟ وہ کس کی بات کریں؟ مجھے نہیں پتا. کوئی روحانی باپ کہتا تھا نا ضیاء الحق کو, کون کہتا تھا؟ وہ تقریر کی تھی نا, وہ ادھر آپ کو یاد ہو کسی کے مزار کے سامنے, چلے جنرل ضیاء الحق کے سامنے, وہ میرے روحانی باپ ہیں. روحانی باپ کے کہنے پہ جو سیاست میں آیا ہو, وہ کبھی روحانی باپ کے میں سمجھا عمران خان کی پاشا کی بات کر رہا ہوں. اب ہے نا, دیکھیں آپ ایسے پوائنٹ پہ ہٹ نہیں کرتے کاشف بھائی. یہ دیکھیں میں یہ ہوتا ہے پوائنٹ ایسا. اب مصطفیٰ بھائی بولے نہیں بولے پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ, وہ کہتے ہیں سم مم بک مم. کیا تو ٹھیک رہے بھائی, یہ تو الزام ساروں پہ ہی ہے نا. اچھا آگے سنتے نہیں, ہمارے پہ یہ الزام نہیں, شکر الحمدللہ ہم پہ یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کا جواب صاحب کے ریفرینڈم کو میں نے سپورٹ کیا. سیاست میں 97 میں آئے سر. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہم نے اور ہم نے معافی مانگی, انہوں نے آج تک معافی مانگی ہے. آج تک کہا کہ ہمارے روحانی باپ چینج ہوتے رہے. پہلے یہ روحانی باپ تھے, پھر بیچ میں ایک اور روحانی باپ آئے, اس کے بعد ایک اور روحانی باپ سے NRO لیا. یہ تو آج تک نہیں کہتے نا. ہم نے کہا باقی ہم نے کیا, اور اس کے ہم نے توبہ کیسے کی؟ کاشف بھائی یہ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے, مشرف کے کینڈیڈیٹ کے خلاف. ہم نے تو اتنی توبہ کیا ہوا, اتنی توبہ. پھر کیا ہوا بتائیں کیا ہوا؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے کیا ہوا بتائیں کیا ہوا؟ آپ نے وہ انکل ابا جی پھر چینج کر لیے. انہوں نے بھائی جان ہم تو لڑ گئے. اس چیز کی معافی, میرا آج کا دن یاد رکھیں, چند مہینوں یا سالوں بعد یہ اس کی بھی معافی مانگ رہے ہوں گے. ہم نے 2018 کے الیکشن میں آپ سے غلطی ہوگی, معاف کر دیں. آشا بھائی ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. عمران خان صاحب کس کے کہنے پہ آئے تو کتنی سیٹیں پہلی دفعہ میں مل گئی تھی؟ وزیر خزانہ اترے تھے, وزیر کھیل اترے تھے سیاست کے اندر, فورن منسٹر اترے تھے. پہلے الیکشن میں ہار گئے, ایک بھی سیٹ نہیں ملی. دوسرے الیکشن میں ایک سیٹ ملی. تیسرے الیکشن میں بائیک آؤٹ کیا. یہ جن لوگوں کو, یہ جن کی مخالفت کرتے تھے, جن کے لیے COD لے کے پہلے الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں ملی, دوسرے میں ایک سیٹ. یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے الٹا کر دیا سر. یہی کہ اچھا بھائی یار آپ کاشف بھائی میں دوبارہ ریپیٹ کروں, پہلے الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی, دوسرے میں ملی, دوسرے الیکشن میں ایک سیٹ ملی, تیسرے الیکشن میں بائیک آؤٹ کر دیا.